ڈاکٹر سعید احمد کے بیانات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا ہر آنے والا بیانات آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ماشاء اللہ، رمضان المبارک 2024 1445 ہجری اس کا آخری عشرہ اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے، اور دنیا بھر کے اندر مساجد میں بیٹھے ہمارے لاکھوں کروڑوں مسلمان بھائی اعتکاف کی حالت میں، اور اسی طرح سے ہماری بہنیں مساجد البیت گھر کی مساجد کے اندر اعتکاف میں ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کا بیٹھنا، ان کی عبادات، قیام، سارا کچھ قبول و منظور فرمائے۔ اور ہمارا جو میسج ہے وہ لیلۃ الجائزہ کے حوالے سے ہے، جو کہ پرٹیکولرلی جو معتکفین ہیں، معتکفات ہیں، فقط ان کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک مسلمان کے لیے ہے جس نے اس رمضان مبارک کو صحیح طریقے سے گزارنے کی کوشش کی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو آخری رات ہے، جس کو عمومی طور پر چاند رات کہا جاتا ہے، یا جو حدیث پاک کی جو اصطلاح ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ لیلہ رات کو کہتے ہیں، جائزہ انعام کو کہتے ہیں، کہ یہ وہ رات ہے جو کہ انعام کی رات ہے۔ وہ مشہور حدیث پاک جس میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت کو 5 ایسی خصوصیات رمضان میں دی گئی ہیں جو کہ کسی اور امت کو نہیں دی گئی۔ ان 5 میں سے جو آخری خصوصیت ہے وہ یہی ہے، فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، کہ جو آخری رات ہے اس کے اندر ان سب کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ قیل یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہی لیلۃ القدر، کیا آخری رات سے مراد آپ لیلۃ القدر لے رہے ہیں؟ فرمایا لا ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، لیکن اصول یہ ہے کہ جب عامل مزدور نہ کام پورا کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری اس کو دے دی جانی چاہیے۔ گویا کہ یہ انعام کی رات ہے، جو قیام کیا، سیام کیا، بھوک پیاس برداشت کی۔ اب اس رات اللہ رب العزت کی طرف سے انعام ملنے کا وقت ہوتا ہے، تو اس لیے بڑا ضروری ہے اس رات کی قدر کرنا۔ ہم عام طور پر ہوتا ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے وہ خرافات ہوتی ہیں، بازار کی رونق ہوتی ہے، میلے ٹھیلے ہوتے ہیں، ساز، رقص، میوزک، مستی ہوتی ہے، اور یوں سمجھ لیا جاتا ہے کہ بھئی شیطان گویا کہ قید سے نہیں نکلا بلکہ ہم لوگ قید سے نکلے ہیں۔ رمضان مبارک گویا کہ ہمارے لیے ایک تکلیف کا سبب بن کے آیا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ہم اپنی حرکات سے، اپنی سکنات سے ایسی چیز ہرگز ظاہر نہ ہونے دیں، بلکہ فرمایا کہ یہ جو رات ہے، یعنی عید کی، چاہے وہ عید الفطر کی رات ہو یا عید الاضحیٰ کی رات ہو، یہ دونوں راتوں کے اندر قیام کرنا، عبادت کرنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے جس میں فرمایا کہ من قام لیلتي العیدین، جو شخص ان دونوں عیدوں کی راتوں کو جس نے قیام کیا، محتسبا للہ، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، لم یمت قلبہ یوم، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا، یوم تموت القلوب، جس دن باقی دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنا بڑا ثواب ہے۔ ہم اس رات کو، انعام کی رات کو، ادھر اللہ بلا رہے ہیں انعام کے لیے، اور ہم یہ راتیں جو ہیں وہ ہوٹلز میں، سیر و تفریح میں، بازار کی اس میلے ٹھیلے میں ہم گزار دیتے ہیں۔ تو اس غفلت سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان راتوں کو اللہ کے سامنے گزار لی، ان پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں فرمایا لیلۃ الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کی رات، اور لیلہ عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی رات، لیلہ نحر یعنی یوم الضحیٰ، عید الضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے، اور لیلۃ الفطر، اور ایک دوسری روایت میں اس کے ساتھ شب جمعہ کا بھی ہے، یعنی جو جمعرات ہوتی ہے اس رات کا بھی تذکرہ ہے۔ تو یہ ساری راتیں مسلمان کی زندگی میں قیمتی ہیں۔ اے خواجہ زمن پرسی، شب قدر نشانی، ہر شب قدر صدر قدردانی، کہ صرف ایک لیلۃ القدر کی تلاش میں ہم رہتے ہیں۔ یقیناً اس کا فضیلت بہت زیادہ ہے، لیکن کیا ہم صرف ایک رات کو ٹارگٹ کر کے اپنی باقی پوری زندگی غفلت میں گزاریں گے؟ نہیں میرے دوستو، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی ہر رات ہی قیمتی ہے اگر وہ اس رات کی قدر کرے۔ تو اس لیے اس رات کو منکرات سے بچانا، اور اسی طرح سے میلوں ٹھیلوں سے اپنی حفاظت کرنا، اور اس کے اندر جو 3 نوافل، 3 کام جو کرنے والے ہیں، یعنی عید الفطر کے آنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ اس رات میں کچھ نہ کچھ نوافل ادا کر لیے جائیں، تلاوت کر لی جائے، اور اسی طرح سے کچھ وقت خود کو آرام کے لیے بھی دینا چاہیے، اور خاص الخاص جو صدقۃ الفطر کی ادائیگی ہے اس کو یقینی بنایا جائے۔ صدقۃ الفطر اس سال کتنا ہے، کس انداز میں ادا کرنا ہے، کس کو دے سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا الگ سے سیشن ہے، وہ ویڈیو کا لنک جو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تو اس طرح سے کوشش کیجئے کہ لیلۃ الجائزہ ہو یا عید الفطر ہو، اس کو شاندار، شیان شان اور اللہ رب العزت کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سمع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔